میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج ایک چھوٹا سا منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ گجرانوالہ کے ساتھ ہی باہر، اگر آپ گجرانوالہ سے وزیر آباد یا گکھڑ منڈی کی طرف جا رہے ہیں تو گکھڑ سے تھوڑا پہلے بائیں ہاتھ پہ ایک بہت بڑا گرڈ سٹیشن آتا ہے۔ گرڈ سٹیشن کی جو ارلی دیوار ہے اس کے ساتھ ایک رستہ اندر جا رہا ہے۔ دائیں ہاتھ آپ کے گرڈ سٹیشن کی دیوار ہے، بائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی نہر چل رہی ہے۔ تو کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی بدو کی گسائیاں جانا ہے، اور وہ یہاں سے کوئی میرے خیال ہے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ ایک موڑ آتا ہے، بائیں ہاتھ کو آپ وہاں موڑ کاٹ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ کھیت کھلیان تھے ایک زمانے میں، اب وہاں ڈیفنس سوسائٹی بن رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم سارے پاکستان میں کھیت اپنے اور یہ جو جتنی بھی ایگریکلچر ہے یہ ختم کر کے ڈیفنس اور بحریہ ٹاؤن بنا دیں گے تو پھر وہ ہم اینٹیں روڑے کھایا کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس کہیں کنک اگانے کو یا خوراک اگانے کو کوئی جگہ نہیں رہنی۔ بہرحال یہاں پہ بھی اب ڈیفنس سوسائٹی بننی شروع ہو گئی ہے، اور یہ منظر میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اور چند سال کی بات ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، جو بڑی خوبصورت تصویر ہے، مندر ہے، اور اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا تالاب ہے۔ یہ 1991 نومبر میں کھینچی تھی، یا دسمبر کی بات ہوگی 1991 کی، یا تھوڑا بعد جنوری فروری 1992 کی بات ہوگی۔ تو اس میں آپ کو یہ پیڑ دکھ رہے ہیں، مندر دکھ رہا ہے، اور پانی ہے، اور یہاں ایک چوکیدار ہوا کرتا تھا 1991 کے اندر۔ وہ کہنے لگا کہ جی میں مندر کی بھی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں جو مچھلیاں ہیں اس تالاب میں ان کو یہ پوچرز جو ہیں وہ پکڑ کے نہ لے جائیں، کیونکہ ان کا سرکاری ہوتا ہے، کوئی ٹھیکہ تھا یا کیا تھا، کوئی اس قسم کا کوئی چکر بتاتا تھا۔ مندر کے اوپر آپ غور کیجئے کہ ذرا مندر اچھی کیفیت میں ہے، اور اوپر کلش بھی ہے، وہ اوپر جو اس کا شخارہ ہے اس کے اوپر کلش بھی لگا ہوا ہے۔ یہ کہانی یہ ہے کہ یہ مندر رامانند کا یا رامانند کا یہ مندر ہے، اور کہانی تو جاتی ہے کوئی 16ویں صدی کے شروعات کے دنوں میں، 1520-25 کی کہانی ہے۔ رامانند ایک فلسفی نوجوان تھا، باپ زمیندار تھا، گائے بھینس پالی ہوئی تھیں، تو چنگے کھاندے پیندے سی۔ تو جب رامانند کوئی ذرا 8-10-12 سال کا ہوا تو باپ نے اسے کہا کہ وہ گائے بھینس کو چرانے کے لیے دیا کرتا تھا کہ وہ گائے بھینس لے جائے۔ رامانند جا کے وہ اپنی گیان دھیان میں لگ جاتا تھا۔ وہ گائے بھینس جو تھیں وہ لوگوں کے کھیتوں میں گھس کے ناس مارا کرتی تھیں، تو ظاہر ہے لوگوں نے آ کے باپ کو شکایت کی۔ تو باپ دیکھنے گیا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے یہ لڑکا، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو کھیت تو ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اس نے ان کسانوں کو بلا کے کہا کہ بھئی کوئی نقصان نہیں ہے۔ انہوں نے بھی آ کے دیکھا کہ وہ جس کھیت میں چر کے گئی تھیں بھینسیں، وہاں تو وہ فصل پوری کی پوری ویسے ہی کھڑی ہے جیسے پہلے تھی۔ تو پھر یہ روز کا معمول ہو گیا کہ وہ رامانند جا کے اپنی مال ڈنگر چھوڑ دیتا تھا، خود اپنے گیان دھیان میں مصروف ہو جاتا تھا، اور وہ جناب بھینسیں اپنا چرور کے آتی تھیں تو کھیت دوبارہ سے وہ معجزاتی طور پہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو آخر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی وڈا بندہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ خیر وہ جب جوان ہوا، اور ہمارے یہاں تو جوان کہتے ہیں نا 16-17 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، تو ماں باپ نے کہا کہ منڈے دا ہن ویاہ کر دیو۔ تو اس نے کہا بھائی میں برہمچاریہ، میں نے تو بھگوان کی پوجا پرستش کرنی ہے، مجھے کدھر ان بکھیڑوں میں ڈال رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو طریقہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے، اور تیری شادی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ انہوں نے جناب اس کی کر دی منگنی، اور جس دن منگنی ہونی تھی وہ سارا وہ جو کھیل تماشا ہوتا ہے منگنی کا، اس کو کہا کہ جا کے وہ گاؤں کے باہر جو تالاب ہے وہاں نہا دھو کے آ، تازہ کپڑے شپڑے پہن اور تیار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ رامانند گیا وہاں، اور اس نے وہاں وہ اپنی تالاب کے کنارے پہ وہ اپنی جو سوٹی لے کے آیا تھا نا، وہ سوٹی ایسے کر کے گاڑ دی،
तालाब के किनारे और ख़ुद पानी में उतर गया और गायब हो गया। बड़ी जनाब ढूंढ पड़ी कि किधर गया रामानंद, किसी को कुछ ना मिला। माँ बाप रो धो के पीट पूट के अपना जो थे वो फारिग हो गए। और इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगे तो जहाँ रामानंद ने वो अपनी सोटी, वो सूखी खुश्क सोटी जो लगाई थी ज़मीन में, जैसे लेके वो अपने माल डंगर को इधर उधर किया करता था, वो सोटी जहाँ उसने लगाई वहाँ एक बेरी का दरख्त निकलना शुरू हो गया। वो सोटी बेरी का दरख्त बन गई। और ये जो आप तस्वीर में ये बड़ा दरख्त बाएं हाथ पे देख रहे हैं तालाब के किनारे, वो प्लिंथ के ऊपर, मंदिर की जो प्लिंथ है उसके ऊपर, ये बताते थे, अब भी बताते हैं कि ये वो बेरी है जो रामानंद की सोटी से बनी। खैर वो माँ बेचारी अब नहीं उससे रहा जाता था, वो अपना रोज़ रोना धोना करने चली जाया करती थी जहाँ रामानंद गायब हुआ था। तो एक दिन रामानंद उसको आया सामने और बड़े अच्छे तरीके से मिले दोनों माँ बेटा। और रामानंद ने कहा कि अम्मा मैं रोज़ आवा करांगा, पर जेड़ी है ना शर्त वो है वे कि तू दसना किसी ने नहीं है कि मैं आना। माँ ने कहा कि बस ठीक है, तू आ जाया कर, मैनू मिल जाया कर, मेरी आत्मा खुश रहेगी। तो वो आना जाना शुरू हो गया। लेकिन माँ आखिर माँ होती है, उससे नार आ गया। उसने एक दिन जनाब अली बाप को बताया होगा या कोई रिश्तेदारों को बताया होगा कि साडा पुत्र ते पहुँचा है, वो तो इंज आंदा है मेरे को, जिवें जिउंदा है बिल्कुल, वो तो ठीक है। वो आखिरी दिन था जब किसी ने रामानंद को देखा। वो चूँकि उसने शर्त रखी थी कि बताना नहीं है, तो शर्त टूट गई, तो रामानंद आना जाना बंद हो गया। अच्छा, अब ये जो कहानी है ये बताते हैं कि जी ये 16वीं सदी के अंदर थी, शुरू के अंदर ये यहाँ पे कॉमन थी, ये कहानी सुनाई जाती थी। ये जो मंदिर है ये बहुत बाद का है, ये 17वीं सदी के आखिरी दिनों का, या अब हो सकता है कि 18वीं सदी के अंदर कहीं शुरू के अंदर बना हो, 1700 कुछ के अंदर। और ये अब आप फिर एक बार तस्वीर देख लीजिए, ये पानी है, वो अपना बेरी का पेड़ है और ऊपर उसके कल्स भी लगा हुआ है जो चमकदार है। आम जो बेवकूफ़ हमारे यहाँ होते हैं वो इसे सोने का ही समझते थे। और फिर ये है कि एक तस्वीर जो मुझे इसमें बहुत पसंद है, वैसे तो काफ़ी आर्ट वर्क था इसके अंदर, लेकिन एक तस्वीर जो मुझे बहुत पसंद है वो इसके मगरबी दीवार के बाहर वाली साइड के ऊपर है। वो सूर्य अपने रथ पे जा रहा है। ये तस्वीर का आप पहले एक जनरल व्यू देख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि जो मगरिब की दीवार है बाहर की, वेस्ट वॉल जो है उसके ऊपर ये बनी हुई है। और ये अब सूर्य की आप करीब की तस्वीर देख लीजिए। और मेरी जो किताब है सी मॉन्स्टर्स एंड द सन गॉड, उसमें जब आर्टिस्ट ने तस्वीर बनानी थी तो वो पूछा कि यार वो सूर्य की फ़ोटो कित्थों लईए, तो मैंने कहा कि मेरे पास सूर्य की जो तस्वीर है वो बनाई जाए। तो सी मॉन्स्टर्स एंड द सन गॉड के कवर पे जो तस्वीर है उसमें जो सूर्य अपनी रथ पे है वो ये तस्वीर बनाई गई है। अच्छा जी, अब आप 1991 से फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आगे आ जाइए 2019 के अंदर, यानी कोई 26-27 साल गुजर गए जब मैं अपनी किताब फ्रॉम लंडी कोतल टू वाघा पे काम कर रहा था। तो हमने ये भी सोचा कि इसके ये मंदिर भी उसमें शामिल कर लें, और मैं वही तस्वीर लेके गया क्योंकि 90 की दहाई के अंदर जब वो मैंने ये तस्वीर खींची थी, ये जो आप फिर देख रहे हैं, उसके बाद मैं कई बार जाता रहा। एक सिर्फ जो फ़र्क पड़ा वो ये था कि जब दिसंबर 1992 में वहाँ हिंदुस्तान में एक पागलपन की लहर दौड़ी और भारतीय जनता पार्टी वालों ने वो बाबरी मस्जिद ढा दी कि ये तो जी राम की जाए पैदाइश के ऊपर बनी हुई है, तो हमारे यहाँ भी वो पागलपन शुरू हो गया। हाँ भाई लोग ही हैं ना जी हम, वो जो मर्जी असी कहते रहिए कि असी अरब तो आए हैं, हैगे असी इक्को पूरे सब कॉन्टिनेंट असी सारे भैन भरा है, इक्को प्यो माँ दे औलाद हैं असी। तो उधर पागलपन का दौरा हुआ, तो हमारे यहाँ भी पागलपन का दौरा हुआ। और हमने ये किया कि जो मंदिर जो कि अब
کسی پوجا پرستش کے استعمال میں نہیں تھے، لوگوں کے گھر تھے، ہم نے وہ تک ڈھا دیے۔ تو گجرانوالہ میں جیسے شیراں والا باغ میں جو بارادری مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بنوائی ہوئی تھی وہ ڈھا دی ہم نے، تو یہ مندر کو بھی ڈھانے آئے۔ تو وہ جب وہ واردات ہوئی دسمبر 1992 کے اندر، 92 کے اندر، تو میں نے وہ اس کے بعد میں گیا دیکھنے کہ کیا کچھ خرابہ کیا ہے۔ تو چوکیدار مجھے کہنے لگا کہ جی اوپر چڑھ گئے تھے، اوپر سے وہ کلس کو سونے کا سمجھ کے انہوں نے اتارا، اور یہ جو اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میری 2019 کی اتاری ہوئی ہے، اس پہ سے وہ کلس غائب ہے۔ تو میں نے وہ چوکیدار سے تب پوچھا 1992 کے اندر کہ پھر کیا کیا انہوں نے؟ کہتا جی وہ تو سونا سمجھ کے توڑ کے لائے تھے اوپر سے، تو ادھر آ کے پتہ چلا کہ وہ تو پیتل کا ہے۔ تو کہتا جی انہوں نے ڈانگ سوٹے مار مار کے ایتھے ہی انہوں پھینا شینا کر کے سٹ کے ٹور گئے۔ تو وہ ہماری یہ کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی فلاں آتا تھا یہاں اسلام پھیلانے کے لیے، وہ دراصل میں اسلام پھیلانے کوئی نہیں آتا تھا، وہ لوٹ مار کرنے آتے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے نا کوئی اسلام کی خدمت گار نہیں ہے، یہ لوگ بھی، یہ بھی لوٹ مار کرنے والے ہیں، سونا سمجھ کے اس کو وہ ڈھا رہے تھے۔ خیر وہ اب ذرا سا تھوڑا مندر کے بارے میں بات کر لیجئے۔ یہ میں نے آپ کو جو دکھائی تصویر، اس میں تالاب غائب ہے، اور ایک اور جو چیز غائب ہے وہ ایک دھرم شالہ تھی یہاں پہ۔ وہ اس تصویر میں آپ کو جو بیک گراؤنڈ میں عمارت دکھ رہی ہے، جو بلڈنگ دکھ رہی ہے، وہ دھرم شالہ تھی۔ وہ جہاں تک اب مجھے یاد ہے 2019 میں وہ غائب ہو چکی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ نہیں تھی، یا اگر تھی تو ڈھائی جا رہی تھی یا برے حالات میں تھی۔ میرے ذہن میں کچھ صحیح نقشہ یاد نہیں ہے اس کا، کیونکہ میں تو مندر کو دیکھ کے ہی دکھی ہوا تھا۔ اس مندر میں یہ جو اس تصویر میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں ایک چھوٹی سی عمارت دکھ رہی ہے، چھوٹی سی بلڈنگ دکھ رہی ہے، بلاک ہاؤس سا، وہ کوئی واٹر ورکس کا سلسلہ تھا، وہاں سے کوئی پانی آیا کرتا تھا کسی نہر سے، اور جو 1991 92 بلکہ 95 96 تک میں دیکھتا رہا ہوں کہ وہ بھرا ہوا تھا، اس کے بعد میں کبھی گیا نہیں وہاں۔ تو وہ پانی وہاں سے، وہ نہر کا پانی آیا کرتا تھا وہاں سے، تو وہ سلسلہ تھا۔ اور دیکھیے کہ مندر کی سیٹنگ کتنی خوبصورت تھی، اگر آپ پرانی تصویر دوبارہ سے دیکھیں، پانی کے بیچ میں اس کا عکس پڑ رہا ہے، اور یہ ایک واک وے ہے جو مشرق کی طرف ایسٹرن سائڈ جو ہے اس کو تالاب کے کنارے تک کنیکٹ کر رہی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے 7 یا 8 آرچز ہیں، اور آرچز کی انجینئرنگ بڑی کمال ہے، وہ انہیں بٹرسز سے انہیں ری انفورس کیا ہوا ہے۔ یہ اس تصویر میں آپ کو وہ سیمی سرکولر بٹرسز بھی دکھ رہی ہیں، ان کے اوپر بڑے سٹائلائزڈ ڈوملٹس بنے ہوئے ہیں، یعنی جو فنکشنیبلٹی ہے اس کے اندر انہوں نے خوبصورتی کو قربان نہیں کیا، وہ خوبصورتی بھی پوری بنائی گئی۔ اور یہ مندر جو کہ ہے یہ بنا کب؟ یہ جناب کہیں 18ویں صدی کے بالکل آخری دنوں میں بنا، جب گجرانوالہ کے نزدیک جو ایمن آباد تھا، وہاں کی وہ جو مشہور دیوان فیملی تھی، ان کے دیوانوں کی حویلیاں ابھی بھی چند رہ گئی ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ ان کا رونا روتے رہتے ہیں غریب کے، جی دیکھو سب ڈھا دیا، کچھ نہیں چھوڑا پیچھے۔ وہاں پہ وہ حویلیاں ڈھا کے اپنا، تو وہ بلاک ہاؤسز منحوس شکلوں والے بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے کی حویلیاں بہت خوبصورت تھیں۔ یہ جو دیوان لوگ تھے، یہ اپنے مہاراجہ کشمیر جو تھا، اور گلاب سنگھ کے زمانے سے، یعنی 19ویں صدی کے تقریباً شروع کے دنوں سے یہ وہاں پہ ان کے دیوان ہوا کرتے تھے، یعنی فائنینس کا کام ان کا سنبھالا کرتے تھے، یہ مال دولت والے لوگ تھے، اور ایمن آباد بڑا ایک امیر شہر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ مندر جو ہے یہ ان دیوانوں نے بنوایا تھا، یا ان کے، کیونکہ تو اپنے مہاراجہ کی خدمت میں جانے سے پہلے یہ تو پہلے سے ہی رئیس لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 17ویں صدی کے اندر یا 18ویں صدی کے اندر کسی وقت یہ عمارت بنوائی ہو۔ یہاں تو یہ بٹوارے تک 1947 تک یہاں پہ یہ تھا کہ جناب ہر بیساکھی کے اندر یہاں بڑا میلہ لگا کرتا تھا، اور رامانند کو یاد کیا جاتا تھا، اور بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر جب وہ بٹوارا ہو گیا اور جو ماننے والے لوگ تھے وہ ادھر چلے گئے،
اور جو نہیں مانتے تھے رمانند کو وہ ادھر سے ادھر آ گئے، تو یہ مندر آہستہ آہستہ استعمال سے ختم ہو گیا۔ اب ایک بار میں آپ کو پھر اس کی تصویر 1991 والی دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت صاف ستھرا مندر تھا۔ یہ اب آپ ایک تازہ 2019 والی تصویر آپ دیکھ لیجئے، اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جو انگریزی کی الفابیٹ ہے اس کے جو مختلف ہندسے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ ایک جڑا کر رہا ہے اور دوسری نو پاویں پتہ بھی نہ ہوئے کہ وہ مری جا رہا ہے ایک دے عشق وچ، لیکن وہ کرنا ضرور ہے۔ انہوں نے ہر جو ہماری نیشنل مونیومنٹ ہے اس کو ڈیفیس کرنا ہے، وینڈلائز کرنا ہے، اس کا ستیہ ناش مارنا ہے۔ تو اب یہ حالات یہ ہیں، پانی نہیں ہے، چوکیدار نہیں ہے، اور آس پاس ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی گجرانوالہ تیزی کے ساتھ تو جناب پلاٹوں کے بچے پہ بچہ دے رہی ہے۔ جہاں پہ کبھی ہماری خوراک اگا کرتی تھی وہاں پہ اب کوٹھیاں بن رہی ہیں، اور تھوڑے سالوں کے بعد انشاءاللہ العزیز انہیں کوٹھیاں دی اٹاں روڑے توڑ توڑ کے آپاں کھاواں گے، کھان نو سانو لبنا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو مندر ہے یہ میں صرف اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے جیسے دھرم شالہ غائب ہو گئی ہے، یہ مندر بھی اور تھوڑے سال کا مہمان ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہاں پہ بھی کوئی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کا گھر بن جائے گا۔ آج کی میری داستان، میرا رون پٹن آج کا صرف یہی تھا۔